احمد اور علی کا ایمانداری کا سفر ایک دن کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو دوست احمد اور علی رہتے تھے۔ ان کا نام ایمانداری اور مہربانی میں مشہور تھا۔ ایک دن گرمیوں کے ایک روشن دن میں بچے اپنے گاؤں کی مدرسہ میں اکٹھے ہوئے اپنی پسندیدہ استاد محترمہ فرید کا انتظار کر رہے تھے۔ محترمہ فرید ایک دانائی اور نرم و نازک استاد تھیں جو ہمیشہ اپنے طلباء کو زندگی کے قیمتی سبقات سکھاتی تھیں۔ آج کا درس ایمانداری کی اہمیت پر تھا۔ جب کلاس شروع ہوئی، محترمہ فرید نے بچوں کو ایک کہانی سنائی جو جادو بھرے جنگل میں ایک عجیب سے درخت کے بارے میں تھی۔ افواہ تھی کہ جو بھی اس درخت کو چڑھ کر سونے کے سیب چھکرائے گا، اسے ایک خاص خواہش پوری ہوگی، لیکن اس راز میں ایک شرط تھی: صرف وہی لوگ جو واقعی ایماندار ہوتے ہیں وہ چڑھ سکتے ہیں۔ احمد اور علی دھیان سے سن رہے تھے، ان کی آنکھوں میں حوصلہ بھرا ہوا تھا۔ کہانی سے متاثر ہو کر دو دوست نے فیصلہ کیا کہ وہ جادو بھرے جنگل میں مخفی درخت کی تلاش میں نکلیں گے اور اپنی ایمانداری کا آزمائیں گے۔ اگلے دن اسکول کے بعد احمد اور علی نے اپنے سفر پر روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ گاؤں کے راستوں سے گزرتے ہوئے، چھوٹی ندیوں کو لانٹتے ہوئے اور گہرے جنگلوں میں داخل ہوتے ہوئے بچے اپنی ایمانداری کا آزما ہونے والے مختلف چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک موقع پر انہیں ایک چھپا ہوا ٹکڑا خوشبودار پھلوں کا ملتا ہے۔ احمد اور علی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جانتے ہوئے کہ بغیر اجازت کے پھلوں کو لینا بے ایمانی ہوگی۔ انہوں نے شکریہ اظہار کرنے والا ایک نوٹ چھوڑا اور اپنے سفر پر جاری رکھا۔ جب وہ گہرے جنگلوں میں ہمت بڑھاتے ہیں، وہاں انہوں نے ایک کھو گئی خرگوش پایا۔ بچے سمجھتے ہیں کہ اسے پالتونے کا خواب پورا کر سکتے ہیں، لیکن پھر انہیں یاد آیا کہ یہ خرگوش کسی اور کا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ احمد اور علی نے خرگوش کو اس کے گھر سفر میں آگے بڑھتے ہوئے دونوں دوستوں نے ایک گہرے جنگل میں پہنچا، جہاں ایک خوفناک دھندلی سے چھپا ہوا مقبرہ نظر آیا۔ یہاں تکنیکیں اور راز میں محفوظ دیکھنے والوں کو چوکس کر دیتی تھیں۔ جنگل کا رازی درخت جو انسانوں کو انسانوں میں بدل سکتا تھا، دونوں کو دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ احمد نے کہا، یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے دوست بنا سکتا ہے، لیکن علی نے اچانک یاد دلایا، لیکن یہ ایمانداری کا سفر ہے، ہمیں یہاں کچھ نہیں کرنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو۔ احمد مسکراہٹ سے بھرا ہوا، تم ہمیشہ میرے دل کی باتوں کو سنتے ہو۔ اگلے دن وہ دونوں جنگل کا رازی درخت کے قریب پہنچے اور دیکھتے ہیں کہ ایک غیر معمولی شخص درخت سے نکل رہا ہے۔ وہ شخص ان سے ملتا ہے اور اپنے مقبرے کا داروغہ بھی بتاتا ہے۔ اس نے احمد اور علی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہمیشہ دوستی کرو، اور میں تمہیں یہ خصوصی دعا دوں گا جو تمہاری ہر خواہش کو پورا کرے گی۔ احمد اور علی نے ایمانداری کا اصول جانتے ہوئے شخص کو دعا کرنے کا اہمیتی قرار دیا اور اس کے ساتھ دوستی کا تعلق بنایا۔ جب انہوں نے اپنی ایمانداری اور دوستی کا پیغام رسان کیا، درخت نے چمکتے ہوئے ان کو چمکیلے سونے کے ایک مال سے نوازا اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ احمد اور علی نے اپنی خواہش میں ایک ہمیشہ کے لیے دوستی، امن اور خیرات بھری دنیا کی دعا کی، اور وہ چمکتے ہوئے گاؤں واپس لوٹے۔ ان دونوں کی دوستی اور ایمانداری نے دیکھنے والوں کے دلوں کو چھو جایا اور گاؤں میں ہمیشہ کے لیے خوشی اور محبت بھری چاندنی کا ماحول بنا دیا۔